السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب کہ شرح اقتدار کے اندر بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف جو ہے وہ مستعفی ہو سکتے ہیں یا ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا، شہر اقتدار میں یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور شہر اقتدار میں بات اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو انسرٹینٹی ہے، جو عدم استحکام ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، وہ اپنے عروج کے اوپر ہے۔ مطلب کبھی نہیں اس طرح دیکھا گیا کہ اس حد تک حالات جو ہے اتنے سنگین ہوں اور اتنے خوفناک ہوں۔ اگر آپ دیکھ لیں نا کہ شہر اقتدار میں اگلے چند دنوں میں کس طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں، مثلاً آپ دیکھیں کہ وہ تحریک لبیک نے دھرنا دیا ہوا تھا، لیکن وہ اتنا سیریس معاملہ نہیں تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو 26 جولائی کو آ رہی ہے وہ ایک سیریس معاملہ ہے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 23 سے فلور ملز جو ہے وہ دوبارہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہڑتال کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے ایک جب آٹے کی قیمت اوپر جاتی ہے تو ایک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کسان دوبارہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ کنونشنز جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پھر تحریک انصاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ شاید 14 اگست کو وہ لانگ مارچ لے کر آ جائیں۔ اب یہ ہے جو سڑکوں کے اوپر چیزیں۔ پھر آپ بنو والی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کے پی کے میں جو احتجاج ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اکانومی کی صورتحال اگر آپ دیکھیں، اکانومی نہیں چل رہی اس حکومت سے، کسی صورت نہیں چل رہی۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ دعوے بڑے بڑے کیے گئے لیکن اس طرح سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، بلکہ شہباز رانا صاحب نے تو سٹوری کی تھی کہ پچھلے 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ پھر اسی طرح دہشت گردی میں بہت زیادہ آپ کے سامنے اضافہ ہو گیا۔ پھر عدالتوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ عدالتیں اور حکومت ادارے جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں، اور عدالتوں کو بہت ڈرایا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور اگلے 10 دن میں ایسی چیز ہوگی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن عدالتیں جو ہے وہ دباؤ میں نہیں آ رہی۔ یعنی بہت زیادہ عدالتوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے، مارشل لگنے جا رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن عدالتیں دباؤ میں نہیں آئیں۔ اور عدالتیں دباؤ میں نہ آنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 2 ججز نے نون لیگ کی ریویو اپلیکیشن جلدی فکس کرنے کی استدعا مسترد کر دی، اور 2-1 سے قاضی صاحب اقلیت میں آ گئے اور نون لیگ کی نظرثانی درخواست نہیں لگ سکی۔ پھر حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ 2 تہائی نہ ملنے سے قاضی صاحب جو ہے وہ ان کو اب ایکسٹینشن نہیں دے سکتے، تو خواجہ آصف صاحب ببانگ دول کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے بعد جو ہے یہ ججز الیکشن کا کیس ٹیک اپ کر سکتے ہیں، اور جب الیکشن کا کیس ٹیک اپ کریں گے تو ہمیں گھر بھیج دیا جائے گا، یعنی الیکشن کو کالعدم کر دیا جائے گا بقول ان کے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کہنا وہ دراصل یہ چاہ رہے ہیں کہ حقیقی مینڈیٹ عوام نے جن کو دیا تھا وہ مینڈیٹ ان کو واپس ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ابھی جو فیصلہ آیا لاہور سے، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ ٹریبونل وہی رہیں گے، ججز وہی رہیں گے۔ وہ بھی نون لیگ کے لیے خطرناک ہے کیونکہ اس میں نون لیگ کی جو ہے وہ وکٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر نون لیگ بڑی تیزی سے عوام میں ان پاپولر تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، نفرت بہت شدید ہوتی جا رہی ہے نون لیگ سے۔ کیوں نفرت شدید ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ لوگ اب بجلی کے بل دیں یا گھر چلائیں، بجلی کے بل دیں یا راشن لیں، بجلی کے بل دیں یا کرایہ دیں گھر کا، بہت ہی برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا اس وقت پٹرول اور ڈیزل یعنی 350 کراس کر گئے، ٹھیک ہے۔ یہی عمران خان جب گیا تھا تو یہ 150 تھے، 150 سے بھی کم تھے پٹرول اور ڈیزل، آج 350 پہ پہنچ گئے اور یہ آگے 300 پہ پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے اس حکومت کا، یہ حکومت عوام کو مسلسل یہ کہتی ہے کہ جناب مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ بھائی مشکل فیصلے آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ مشکل فیصلے آپ اپنی جیبوں پہ کٹ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کوئی ان کا وہ نہیں ہوگا، کیمپ آفس نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کہ گورنرز کی جو رہائش گاہیں ہیں وہ ان کے کیمپ آفیسز ڈکلیئر نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں کہ شہباز شریف نے اپنا خرچہ اتنا کم کر لیا، آپ کہیں کہ منسٹری اتنی کم کر دی، آپ کہیں کہ اتنے منسٹرز کم کر کے اور اتنے ان کے یہ اللے تللے ان کے یاشیاں وہ ختم کر دی گئی ہیں، ان کے بنگلے ان چیزوں پہ۔ مطلب مشکل فیصلوں کے نام پہ آپ نے عوام کو تباہ کر دیا، آپ نے عوام کو برباد کر دیا، آپ نے عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا، اور آپ اپنے اللے تللے اپنی چیزوں کے اوپر آپ کوئی وہ کمپرومائز نہیں کریں۔ آپ کے اللے تللے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی عیاشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ کے دورے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے پٹرول اور ڈیزل بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کے گھروں کے خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ تو ایسے چیزیں نہیں چل سکتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل، صرف بجلی کے بلوں پہ آپ بات کریں تو اس نے تباہ کر دیا عوام کو۔ کسان آپ کا برباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پہلے کسان آپ دیکھ لیں گندم، اب جو ایک اور فصل کا بتا رہے تھے رات کچھ دوست، اس کی بھی جو قیمت ہے وہ اس طرح سے نہیں مل رہی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھ لیں تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے، مزدور پریشان ہے، انڈسٹریلسٹ یعنی جس کی انڈسٹری اپنی ہے وہ انڈسٹری اس کی چل نہیں رہی، اور جس کی اپنا جو وہاں پہ مزدوری کرتا تھا وہ بے روزگار ہے۔
تو کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ کوئی سکھ کا سانس ہو. اور نون لیگ کے لوگ خود جو ان کے کرتا دھرتا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حالت یہ ہے کہ صرف بجلی کے بلوں کے اوپر اب ہم منہ دکھانے کے نہیں ہیں, ہم لوگوں میں نکل نہیں سکتے. نون لیگ والے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جیب سے کچھ ہم نے بل بھرے ہیں, اب تو ہم اپنے ڈیروں پہ بیٹھنا چھوڑ دیا کہ لوگ بجلی کے بل لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بل آیا ہے, ہم نے کیا کرنا. پھر اس کے بعد لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے نکلوا رہے ہیں, سرکاری اسکولوں میں ڈال رہے ہیں. حالانکہ سرکاری اسکولوں کا معیار اچھا ہونا چاہیے, لیکن بہت سے سرکاری اسکول ایسے ہیں جہاں کا معیار اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, جس وجہ سے پھر والدین کو پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو داخل کرانا پڑ جاتا ہے. اور دیکھیں یہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے اس کی وجہ سے تعلیم جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے آپ کی. والدین جو بچے اگر دور جاتے تھے اور اب وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ بچوں کو وہاں دور کے اسکولوں سے نکلوا کے قریب اگر اچھا اسکول نہیں بھی ادھر ڈال رہے ہیں. پھر دیکھیں پہلے ہی پاکستان میں جو بھی فگر آیا ہے کہ 2,53,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں. 2,53,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں. اور ہمارے حکمران کو دیکھیں, حکمرانوں کو دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور اب یہ جو مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں اس سے اور زیادہ بچے اسکول سے باہر آئیں گے. کیوں؟ والدین کا ہی وہ بچوں کو نکلوائیں گے کہ مزدوری میں ڈالو, گھر کا گزارا نہیں ہو. کتنے ہمیں مزدوری کرتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں, ابھی ہم پچھلے دنوں جب گئے ہوئے تھے گبین جبا گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ 2-3 بچے ملے, تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ اسکول کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا اسکول جائیں گے تو ہمارا گھر کیسے چلے گا. ٹھیک ہے, گو کہ وہاں پہ شیرین زادہ بھائی وہاں پہ تھے جو بڑے زبردست رپورٹر ہیں, عمران ریاض خان صاحب کو وہاں پہ ہوسٹ بھی کرتے ہیں, عمران بھائی کے ساتھ اکثر نظر آتے ہیں. تو ان کے ساتھ یہی بات ہوئی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک یعنی اس کاز میں وہ آگے آنا چاہتے ہیں. تو وہاں مقامی لوگوں کو ہم نے کہا اور اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ وہاں پہ کوئی ایسا وہاں پہ سسٹم بن جائے کہ اسکول نہیں بھی ہے تو کوئی ایسا سیٹ اپ بن جائے کہ وہاں بچے کم از کم پڑھ سکیں. یعنی مارننگ میں وہ پڑھ سکیں, اگر شام کو وہ کوئی مزدوری کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں بے شک. ٹھیک ہے, ظاہر ہے مزدوری سے مراد یہ ہے کہ وہ جو چائلڈ لیبر میں آتے ہیں وہ تو نہیں, بچے سے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ جو ذرا بڑے ہیں لیکن اسکول نہیں گئے, چلیں ان کو ساتھ تعلیم بھی دی جائے اور ساتھ شام کو وہ کام کرنا چاہتے ہیں, کام تو ویسے بھی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا گھر وہ چلتا رہے. تو اس طرح کی چیزیں. تو پھر دیکھ لیں جو خدا نخواستہ اگر کسی گھر میں بیماری آ جائے تو جو اس وقت صحت کی سہولیات کے حالات ہیں, جو دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں, ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کسی طرف چیزیں نہیں ہیں. ابھی صرف آپ پچھلے ایک ہفتے میں دیکھ لیں کہ چاول, آلو اور یہ بیسک چیزوں سے لے کے اور برائلر مرغی تک یہ چیزیں ان کے ریٹ کتنے بڑھ گئے ہیں. ہر طرف ایک مایوسی ہے, انسرٹینٹی ہے, اور دن بہ دن اس انسرٹینٹی میں, اس مایوسی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ان کو کوئی احساس نہیں. ابھی تک یہ عدالتوں سے لڑ رہے ہیں, ابھی تک یہ عدالتوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. تو دیکھیں اس ساری صورتحال میں اب باتیں چلنا شروع ہو گئیں کہ شہباز شریف کسی موقع پہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم مزید ہم سے نہیں ہوتا. کیونکہ موڈیز دیکھ لیں, فچ دیکھ لیں, آئی ایم ایف دیکھ لیں, مطلب آئی ایم ایف یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں بھی اور اضافہ ہوگا. فچ تو یہ کہہ رہا ہے کہ 18 ماہ کی حکومت ہے, اور یعنی یہ ان کے مطابق تو ایسا سمجھیں کہ اگست 2025 تک حکومت چلنی ہے, اور اس کے بعد پھر الیکشن بھی نہیں ہونے اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوگی. کیونکہ وہ بہت لمبا ہے. خود خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ بہت لمبا ٹائم دے دیا, اتنا لمبا یہ معاملہ نہیں چلنا, اس سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جائے گا. تو اب شہباز شریف صاحب مستعفی تو ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے. اور میاں نواز شریف بالکل, مطلب میاں نواز شریف کی اس وقت آپ حالت دیکھیں نا کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ مطلب اب میاں صاحب کے ذمہ کیا لگایا گیا کہ آپ ساری پارٹیوں سے رابطہ کریں گے پی ٹی آئی پہ پابندی کے لیے. مطلب وہ کہتے ہیں ایک مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا اور دوسرا مجھے ان کاموں کے لیے رکھ لیا کہ اب میں پی ٹی آئی پہ پابندی, کیونکہ ان کے اپنے دل میں نفرت بھی ہے. نواز شریف کا بس نہیں چلتا, ورنہ وہ کہیں کہ پی ٹی آئی کو جنہوں نے ووٹ دیا ان کو چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے کر کے گولیاں ماریں. میاں صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کرپشن, لوٹ مار, اقتدار, یہ چیزیں چلتی رہیں, اور جو ان کا سیاسی مخالفت ہو اس کا تو سر قلم کر دیا جائے. اور ماڈل ٹاؤن میں آپ نے دیکھا بھی انہوں نے کیا کیا تھا. تو کسی موقع پہ شہباز شریف, مطلب نون لیگ کے اب لوگ, ان کے اپنے لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ بس یار خدا کا واسطہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے. اب تو لوگ ہمارے گھروں کا آگے اور ہمارے دفتروں کا آگے گھراؤ کریں گے جس حد تک مہنگائی اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں, بے روزگاری ہو گئی ہے. تو شہباز شریف بالکل ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں. شہباز شریف کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے. دیکھیں اب تو شہر اقتدار میں نام گردش کرنے لگے ہیں کہ محمد اورنگزیب صاحب کا نام چل رہا ہے کہ یہ حکومت اس کو گھر بھیجا جائے گا یا یہ خود چھوڑ دیں گے حکومت, اور محمد اورنگزیب صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بن جائیں گے اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا. پھر محسن نقوی صاحب کا نام آ رہا ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے اور پھر وہ نگران لمبے چلیں گے. اور تیسرا پھر جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے, اور پھر اس سیٹ اپ کو اسی طرح سے جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے گا اور پھر نگران سیٹ اپ بھی چلے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ یہ چیزیں جو بھی کر لیں, جب تک حقیقی عوامی نمائندہ حکومت نہیں آئے گی جس کو عوام نے ووٹ دی ہوں, تب تک ملک کے اندر استحکام نہیں آ سکتا.
اور پاکستان کے اندر جو معاشی استحکام ہے وہ پاکستان کے سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. ہاں آپ اب ٹیکس مرضی جتنے لگا لیں, آپ کسانوں پہ ٹیکس لگا لیں, آپ بزنس مین پہ اور ٹیکس لگا لیں, جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر اور ٹیکس لگا لیں, عام آدمی پہ اور ٹیکس لگا لیں, پیسہ جتنا مرضی آتا جائے. جب بیٹھی ہوئی حکومت ہی عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, جو عوام کے ووٹ سے آئے نہیں ہیں, جن کو ہاں عوام کا ووٹ دوبارہ لینا نہیں ہے, جن کے احساس سے جدادیں باہر ہیں, جن کی اولادیں باہر ہیں, جن کے کاروبار باہر ہیں, جن کے مفادات باہر ہیں, ان کو کیا لینے دینے سے؟ وہ تو ٹکٹ کٹوائیں گے, پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. تو انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے. شہر اقتدار میں یہ بہت زیادہ بات چل رہی ہے, اور یہ بات چل رہی ہے کہ حکومت کسی وقت بھی حکومت گر سکتی ہے, اور یا گرائی جا سکتی ہے, یا خود یہ چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ بالکل بات اب بہت سنجیدہ یہ بات ہو رہی ہے. گو کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عدالتوں سے یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کہ عدالتیں ان کو نکال دیں, لیکن میرا نہیں خیال ہے عدالتیں ان کو سیاسی شہید اس پر بنائیں گی. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو بھی شعبہ ہے وہ شعبہ اس وقت اس حکومت کے خلاف بات کر رہا ہے, احتجاج کر رہا ہے. میں آپ کو گزشتہ روز کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے بلکہ سٹوری بریک کی ہے جا کر ادھر اپارا میں, کہ وہاں پر جو ہے وہ اب آٹے کی قلت پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ فلور ملز والے جو ہے انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے, وہ مارکیٹس کے اندر آٹا نہیں بھیج رہے, کیونکہ فلور ملز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے ٹیکسز لگا دیے ہیں. تو اب ظاہر ہے وہ اگر کوئی ایکسیس تھی کسی غریب عوام کی آٹے تک, تو وہ بھی اب اس میں بھی یعنی کہ بہت سارے سٹور پر بھی یہ نہیں مل رہا. بہرحال جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.